سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں ایک سورت نازل کر دی ہے. یہ جو لقمان ہے یہ غالباً اس پر اتفاق ہے کہ نبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے نام سے ایک سورہ نازل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی نصیحت کو اپنے اس قرآن مجید میں نقل فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو جو ہے حکمت دیا. علم تو تھا ہی، علم نہیں، علم کے ساتھ ساتھ حکمت. علم انسان آ جائے، انسان پڑھ لکھ لے، لیکن حکمت نہیں آئے. ٹھیک ہے، کیا کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، ٹھیک ہے، کتنا بولنا ہے، حکمت ہے. یہ اگر نہیں آیا تو بیکار ہے. تو کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا. تو لقمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں انشکر للہ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنا یہ بڑی حکمتوں میں سے ہے، بڑی حکمت ہے. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں اگر اس کا شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. اور اگر کہتے ہیں ومن کفر، اور جو کیا ہے اس نعمت کا ناشکری کیا، اس نعمت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے یہ شکر گزاری کرے، یہ شکر گزاری کرے، یہ شکر گزاری کرے؟ ضرورت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو کہتی پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کہ ہم جو یہ شکر گزاری کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اس کے بعد اپنے کیا ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، کیا ہے، لا تشرک باللہ. سب سے پہلی نصیحت کیا اللہ تعالیٰ نقل کیے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. ایک ظلم ہے، لیکن ایک بات ایسی ہوتی ہے جو ظلم بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک سارے ظلموں سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا حق بتائے. اس کے بعد کہتے کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا بارے میں بتلایا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں بتلایا ہے. والدین، یہاں اللہ تعالیٰ کا حق بتائے، پھر والدین سب سے بڑے حقوق کو ذکر کیے، اور ان کے کوششوں کو بھی بتائے. بولے کیا، یہ جو ماں ہے کیا ہے، وہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو لے کر کے رہتی ہے. اس کے بعد ولادت ہونے کے بعد کیا ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک. تو کیا ہے، انشکر لی والی والدین، تم کیا ہے میرا شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کا. اللہ تعالیٰ محنت کس کا گناتے ہیں، ماں کا. لیکن صرف نہیں کہتے کہ ماں کا شکر گزاری کرو، نہیں، ولی والدین، اپنے والدین. کیوں؟ ماں جتنی بھی تکلیفیں ہیں جھیلتی ہے، لیکن سپورٹ کرنے والا کون ہے بھائی، باپ ہے. تو اس وجہ سے صرف میرا نہیں بلکہ اپنے والدین کا شکر گزاری کرو. امام سفیان بن عیینہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنا مطلب کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور والدین کا شکر گزاری کرنا یعنی جو 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے والدین کے لیے دعا کرنا. کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یا بنیا، کیا ہے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کتنی پیاری نصیحت. اے میرے بیٹے، اگر تم کوئی کام کرتے ہو، چاہے آسمان میں کہیں چلے جاؤ، چاہے زمین کے کسی حصے میں چلے جاؤ، یا کیا ہے سمندر کے کسی حصے میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ عمل تمہارا لے آئے گا.
کتنی پیاری نصیحت ہے کہ تم ظلم کرو گے، تم ڈنڈی مارو گے، تم کیا ہے لوگوں کا حق مارو گے، کوئی گناہ کرو گے، سوچتے ہو بچ جاؤ گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، اے میرے بیٹے کیا ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکتے رہنا، اور کیا ہے اور کہتے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگ جب تم سے بات کرنے کے لیے آئے، اخلاق سکھا رہے ہیں، لوگ جب تم سے بات کرنے کے لیے آئے تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ نہیں پھرا لینا، لوگوں کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ موڑ نہیں لینا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، حکمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ فضل دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت بڑا مقام دے دیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیا ہے زمین میں اکڑ کر کے نہیں چلنا، زمین میں اکڑ کر کے نہیں چلنا۔ تکبر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، بندوں کے لیے نہیں، بندہ ہے ہی ذلیل، بندہ کے لیے ہی ذلت ہے۔ اور کیا ہے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، چلنا تو اچھے سے چلنا، میانہ روی سے چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا، جس میں کوئی تکبر نہیں ہو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور کیا ہے جب بات کرنا تو کیا ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ، آہستہ نرم آواز سے، اور کیا ہے کہتے ہیں إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، چلاتے نہیں رہنا، کیونکہ کیا ہے کہتے ہیں سب سے بدترین آواز جو ہے گدھے کی ہے۔ گدھا ہمیشہ چیختا رہتا ہے نا، تو کہتے ہیں ویسے نہیں تم چلانا۔ ایک بندہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو علم حکمت دیے ہے، وہ کیا ہے لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ جو ہے چلا کر کے گدھے کی طرح بات نہیں کرتا۔ گدھا اس کے اوپر بوجھ دے دیا جائے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، ویسا نہیں بننا، تم علم والے ہو، حکمت والے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن و سنت دیا ہے، تو کیا ہے تم جو ہے لوگوں سے اچھے سے بات کرنا، گدھوں جیسے بے پیش نہیں آنا۔ کتنی پیاری نصیحت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ لقمان علیہ السلام کی نقل کی، جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسے سیکھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔